ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم والاسم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع الناس أو كما قال. ہر قسم کی حمد و ثنا، ہر قسم کی تعریفات، تمجیدات، تسبیحات، تحلیلات، اکائی، تنہائی، یکتائی، کبریائی اور ہر قسم کی وڈیائی اللہ مالک العالم کے لیے
جو کل کائنات کا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی ہے، داتا گنج بخش رنج بخش غریب نواز اور غوث اعظم ہے، کائنات کے ذرے ذرے کا دستگیر ہے، فعال لما یرید ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید ہے، جس کی ذات صفات کمالات کے اندر کوئی بھی شریک نہیں، ازل سے اکیلا ہے، ابد تک اکیلا رہے گا، اور کل قیامت کے دن بھی اس اکیلے حکمراں کی حکمرانی ہوگی۔ ان گنت لا تعداد درود و سلام آقائے دو جہاں، سرور کائنات فخر موجودات، سرکار دو عالم، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ صاحبوں اور ساتھیوں، پردے کے اندر تشریف فرما میری ماؤں اور بہنوں، آج کے اس پرفتن دور کے اندر ہر انسان گناہوں کی لپیٹ میں اس طرح جکڑا ہوا ہے، قدم قدم پر وسوسے، قدم قدم پر فتنے، اور اسی طرح ان فتنوں میں مبتلا ہو کر انسان رب کی نافرمانیاں اور گناہ کیے جا رہا ہے۔ کس آس پر، کس امید پر کہ رب نے مہلت دی تو رب سے معافی مانگ لوں گا؟ سوال یہ ہے، اگر معافی کی مہلت ہی نہ ملی، اگر توبہ کا لمحہ ہی نہ ملا، تو پھر تمہاری اس امید کے کوئی فائدہ اور کوئی آپ کو اس کی اہمیت فائدہ نہیں دے گی۔ اہمیت اور فائدہ اسی میں ہے کہ انسان گناہ کرے ہی نہیں، رب سے توبہ پہلے ہی کر لے کہ اس دن آنے سے پہلے جب جان انسان کی رب العالمین کے بھیجے ہوئے فرشتے قبض کرنے لگیں گے، اس سے پہلے اگر اس نے توبہ تائب ہو گیا تو ٹھیک ہے، ورنہ اگر نافرمانیاں کرتا رہا، گناہ پہ گناہ کیے جاتا رہا، پھر رب کی پکڑ آئے گی، کیونکہ رب کی پکڑ سے پھر اس کو کوئی چھڑا نہیں سکے گا۔ تو اسی حالات کو پیش نظر رکھتے ہوئے آج کے عظیم الشان خطبہ جمعۃ کا موضوع بھی انسانی زندگی پر گناہ کے اثرات کیا ہیں، اس موضوع پر آپ احباب کے سامنے چند گزارشات رکھنا چاہتا ہوں۔ دعا کریں کہ خالق کائنات مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، پھر جو کچھ میں بیان کروں اللہ رب العالمین میرے سمیت ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ احباب کے سامنے قرآن مجید کے اندر سے آیت کا چھوٹا سا ٹکڑا تلاوت کیا، جس کے اندر جس کا معنی و مفہوم یہ ہے کہ دنیا میں یہ جو فساد برپا ہے انسان کے اپنے کمائے ہوئے ہاتھوں کا اجر ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یہ انسان کے اپنے کمائے ہوئے ہاتھوں کا اجر ہے۔ اسی طرح گناہ کہتے کسے ہیں؟ اس کی تعریف امام کائنات، فخر موجودات، سرکار دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ یوں کی ہے، وَالْإِسْمُ مَا حَاكَ فِي صَدْرِكَ وَكَرِهْتَ أَن يَطَّلِعَ النَّاسُ، گناہ اس کو کہتے ہیں کہ جو بات تیرے دل میں کھٹکتی ہے، جو بات تیرے دل میں کھٹکتی ہے اور تو اسے ناپسند کرتا ہے کہ لوگوں کو اس بات کا پتہ چل جائے، اس کا نام گناہ ہے۔ یعنی جو چیز تیرے دل میں کھٹکے کہ کہیں میں یہ کام کرنے لگا ہوں، یہ عمل کرنے لگا ہوں، کہیں رب العالمین کی بارگاہ میں یہ گناہ جو ہے
میرا لکھا نہ جائے، لوگوں کو اس گناہ کے بارے میں پتہ نہ چل جائے، اس کا نام ہی تو گناہ ہے۔ آج ہمارے دل میں بات کھٹکتی بھی ہے اور اس بات پر دل آمادہ بھی ہو جاتا ہے کہ جو تو عمل کرنے لگا ہے گناہ کا عمل ہے، رب کی نافرمانی والا عمل ہے، پھر بھی کر دیتے ہیں، لیکن حقیقتاً وہ گناہ ہوتا ہے، اسی کا نام گناہ ہے۔ اور گناہ کی چند اقسام بھی ہیں۔ ایک گناہ ہوتا ہے کبیرہ گناہ، ایک گناہ ہے صغیرہ گناہ۔ کبیرہ گناہ وہ ہوتا ہے کہ جس کے کرنے سے بندے پر حد نافذ ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ سمجھائے جاتا ہوں، انسان چوری کرتا ہے، چوری کرنے پر والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، یعنی چوری کرنے والا مرد ہو یا چوری کرنے والی عورت ہو، اس کے ہاتھ کو کاٹا جائے گا۔ یہ ہوتا ہے کبیرہ گناہ، جس کے کرنے سے انسان پر حد جاری ہوتی ہے، حد نافذ ہوتی ہے، اس کو کبیرہ گناہ کہتے ہیں۔ کبیرہ گناہ تو اور بھی بہت ہیں، جیسے انسان بدکاری کرتا ہے، اگر شادی شدہ ہے اس کو رجم کیا جائے گا، اگر غیر شادی شدہ ہے اس کو درے مارے جائیں گے، کوڑے مارے جائیں گے۔ حضرات گرامی قدر، یہ ہے کبیرہ گناہ۔ صغیرہ گناہ کسے کہتے ہیں؟ صغیرہ گناہ چھوٹے گناہ، یعنی وہ گناہ جو انسان نیکیاں کرے تو ان کا کفارہ جو ہے اللہ رب العالمین چھوٹے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ یعنی صغیرہ گناہ وہ ہوتے ہیں جب انسان نیکی کرتا ہے، اللہ نیکی کرنے کی وجہ سے اس کے جو چھوٹے گناہ ہوتے ہیں صغیرہ ان کو معاف کر دیتا ہے۔ تو کبیرہ گناہ وہ ہوتے ہیں جب تک انسان اللہ رب العالمین سے پکی اور سچی توبہ نہیں کرتا، اللہ گناہ کو معاف نہیں کرتے۔ صغیرہ گناہ تو اللہ معاف کرتے رہتے ہیں، جیسے انسان نے وضو کیا، امام کائنات کی بڑی پیاری حدیث مبارکہ ہے، جا کر وضو کرتا ہے، ہاتھ دھوتا ہے، اللہ جو ہاتھ سے چھوٹے موٹے گناہ ہیں اللہ معاف کر دیتا ہے، کولی کرتا ہے، چہرہ دھوتا ہے، اللہ آنکھوں کے صغیرہ گناہوں کو معاف کر چل جاتا ہے۔ ایسے ہی اللہ رب العالمین انسان کے گناہ معاف کرتے رہتا ہے اس کی نیکیوں کے سبب۔ حضرات گرامی قدر، لیکن کبیرہ گناہ وہ ہوتے ہیں جب تک انسان پکی اور سچی توبہ نہیں کرتا اللہ گناہوں کو معاف نہیں کرتے۔ یہ ہیں کبیرہ گناہ، صغیرہ گناہ اللہ معاف کرتے رہتے ہیں۔ یہ تھی ان کی دو اقسام۔ اور پھر جب انسان گناہ کرنے لگ جاتا ہے نا، اللہ رب العالمین کی نظروں میں، اللہ رب العالمین کے ہاں اس کا مقام اور مرتبہ ختم ہو جاتا ہے، اس کی عزت، اس کا وقار ختم ہو جاتا ہے۔ رب کی نظروں میں وہ ایک نافرمان کی حیثیت سے دنیا میں زندگی بسر کرتا ہے، اور جب بندہ رب کی نظروں سے اس کی عزت، اس کا وقار ختم ہو جائے تو جو جی چاہتا ہے کرتا جائے، رب کو اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ اللہ نے تو ڈھیل دی ہے، مہلت دی ہے، ایک دن آئے گا رب کی پکڑ میں جائے گا، اللہ رب العالمین اس سے سوال کریں گے، میں نے تجھے زندگی عطا کی، صحت کی، دولت سے مالا مال کیا، رزق سے فراوانی عطا فرمائی، بتا دنیا کے اندر زندگی کیسے بسر کر کے آیا، جوانی کو کیسے بسر کیا، اللہ کی عبادت میں بسر کیا یا گلی اور چراہوں میں جا کر لوگوں کی بہو بیٹیوں کو تکتا رہا۔ حضرات گرامی قدر، اللہ رب العالمین نے سوال کرنے، آج گناہ پہ گناہ کرو گے اللہ کے ہاں تمہارا مقام اور مرتبہ ختم ہو جائے گا۔ صرف اللہ کے ہاں ہی نہیں بلکہ اللہ رب العالمین دنیا کی نظروں سے بھی اس بندے کے مقام اور عزت کو ختم کر دیتا ہے جو دنیا میں رہ کر گناہ کرتے چلا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ دنیا کے اندر نظر دڑا کے دیکھیں، یہ جتنے گناہ کرنے والے ہیں، جتنے بدکار ہیں، شراب نوشی کرنے والے ہیں، شرک کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، ان کی عزت اور مقام اور مرتبہ دنیا کی نظروں میں کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں یہ نشئی ہے، اور یار یہ تو اس کی بات تو اس کے گھر والے نہیں مانتے، اور یہ کیسا بندہ ہے، اس کے مقام اور مرتبے اس کا کوئی نام لینا گوارا نہیں کرتا، نام لینا کیسے گوارا کرے، اور جس کی قدر و قیمت، جس کا وقار اللہ کی نظروں میں ختم ہو جاتا ہے، دنیا والے اس کو کیسے قدر و قیمت اور کیسے اس کی عظمت کو بڑھا سکتے ہیں؟
عزت اگر کسی کے ہاتھ میں ہے، ان العزت للہ جمیعا، عزت اگر کسی کے ہاتھ میں ہے وہ صرف ایک اکیلے رب کے ہاتھ میں ہے۔ پھر جس کو چاہے وہ عزت عطا کرے، جس کو چاہے ذلیل و رسوا کر دے۔ اگر عزت دینے کو آئے تو حبشے کا کالا بلال ہے، چلتا مکے کی گلیوں میں ہے، عزت اس قدر زیادہ ہے رب کی جنتوں میں قدموں کی آہٹ سنائی دیتی ہے۔ ذلیل و رسوا کرنے پہ آئے، دنیا میں اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی کہنے والا، وقت کا حکمران ہے، ظالم بادشاہ ہے، اور اس کی بات ماننے والے اس کے نوکر چاکر ہیں، بنگلات ہیں، کوٹھیاں ہیں۔ حضرات گرامی قدر، لیکن اللہ کی نظروں میں اس کی قدر و قیمت مکھی کے پر سے بھی زیادہ نہیں۔ اور اللہ نے اس کی قدر و قیمت کیسے دنیا میں رسوا کی، اس کو پانی میں غرق کر کے بتا دیا، میرے ہاں عزت اس چیز کا نام نہیں کسی کے پاس دولت ہے، میرے ہاں عزت اس بات کا نام نہیں کسی کے پاس منصب ہے، میرے ہاں عزت اس بات کا نام نہیں کسی کے پاس عہدہ ہے، سلطنت ہے، میرے ہاں اگر مقام حاصل ہے تو ایماندار کو ہے، تقوی والے کو ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ تم دنیا کے عہدے لیے پھرتے ہو، دنیا کی نوکریاں لیے پھرتے ہو اور دنیا کی ڈگریاں لیے پھرتے ہو، میرے ہاں ڈگریوں کا مقام نہیں، عہدوں کا مقام نہیں، منصبوں کا کوئی مقام نہیں۔ میری نظروں میں تو عزت والا وہ ہے جو اللہ رب العالمین سے زیادہ سب سے ڈرنے والا ہے۔ جو بندہ اللہ سے ڈرنے والا بن جاتا ہے، اللہ اس کی عزت بھی بڑھا دیتا ہے، مقام اور مرتبہ بھی بڑھا دیتا ہے۔ اور عزت اور مقام اور مرتبہ کس طرح بڑھاتا ہے؟ اللہ رب العالمین جبرائیل کو فرماتے ہیں، جبرائیل میرے قریب آؤ، فلاں بندہ جو ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں، اس سے پیار کرتا ہوں، اس سے محبت بھی کرتا ہوں، اس سے پیار بھی کرتا ہوں۔ اور ساتھ فرمایا اے جبرائیل تم بھی اس بندے سے محبت کر، تم بھی اس سے پیار اور شفقت کر۔ اللہ رب العالمین بھی محبت کرنے لگ جاتا ہے، جبرائیل بھی محبت کرنے لگ جاتا ہے۔ پھر جبرائیل فرشتوں میں اعلان کرتا ہے فلاں بندے سے اللہ رب العالمین بھی محبت کرتا ہے، میں جبرائیل بھی محبت کرتا ہوں، اے فرشتوں تم بھی اس بندے کے ساتھ محبت کیا کرو۔ صرف فرشتے ہی نہیں، پھر اللہ رب العالمین دنیا کی نظروں میں بھی اس بندے کی قدر اور قیمت اور عزت کو بڑھا دیتے ہیں۔ اور جو رب کا نافرمان ہے، گناہوں کا ارتکاب کرنے والا ہے، وہ اللہ کی نظروں میں بھی عزت کو گوا دیتا ہے، فرشتوں کی نظروں میں بھی گوا دیتا ہے، دنیا کے اندر بھی اس کی قدر و قیمت ختم ہو جاتی ہے۔ یہ ہے انسان کے اندر اگر ایمان آ جائے، اگر نیکی کا حسن آ جائے تو پھر اللہ رب العالمین اسے عزت کیسے بخشتا ہے۔ حضرات گرامی قدر آگے چلتے چلے جاتی ہیں، اور جب انسان گناہ کرنے لگ جاتا ہے شیطان کا قیدی بن جاتا ہے۔ جب بندہ گناہ پہ گناہ کرتا ہے شیطان کا قیدی بن جاتا ہے، اور پھر پتہ ہے آپ کو جس نے بندے کو قیدی بنایا ہو وہ جو چاہے انسان سے کروا لے، جدھر چاہے لے جائے، جو چاہے کام کروائے، اس کے تابع قیدی بن جاتا، اس کے جو قیدی ہوتا ہے وہ اس بندے کے تابع ہوتا ہے جس نے اس کو قید کیا ہے۔ اگر انسان کو شیطان نے قید کیا ہے تو وہ بندہ شیطان کا قیدی ہے، شیطان اس سے جو چاہے کام کروائے وہ اس کے آگے انکار کر سکتا، بولو انکار کر سکتا، چاہے تو اس سے جھوٹ بلوائے، چاہے تو اس سے چغل خوری کروائے، چاہے تو اس سے قتل کروائے، چاہے تو اس سے طرح طرح کے گناہ کروائے۔ اگر بندہ رب العالمین کی عبادت کرنے والا ہو تو اس کو اللہ رب العالمین کی معیت مل جاتی ہے، فرشتوں کی معیت مل جاتی ہے، اللہ رب العالمین اس کے حفاظت میں اپنے فرشتوں کو لگا دیتے ہیں، اس کی حفاظت میں اپنے آپ اللہ رب العالمین اس کی عرش پر بیٹھ کے مدد کرتے ہیں۔ اور اسی طرح اللہ رب العالمین دنیا کے اندر اس کی قدر و قیمت کو بھی بڑھا دیتے ہیں۔ فرمایا جب بھی اس بندے کو اللہ رب العالمین کے جو احکام کی حفاظت کرنے والا ہے، اللہ رب العالمین کے احکام کی حفاظت کرنے والا، نیکی کرنے والا ہے، کائنات کے امام نے فرمایا اگر تم اللہ کے احکام کی حفاظت کرو گے، نیکی کرو گے، اس کی حدود کی پاسداری کرو گے تو تم اپنے سامنے ہی اللہ رب العالمین کو پاؤ گے۔
احفظ اللہ یحفظ کا، اگر تم نے اللہ کے احکام کی حفاظت کی وہ تمہاری حفاظت فرمائے گا. احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اگر اللہ کے احکام کی حفاظت کرو گے اس کو اپنے سامنے پاؤ گے. یعنی اللہ رب العالمین اس کی پھر معیت میں آ جاتا ہے. اور جس کی معیت، وہ پتہ ہے جس کو رب کی معیت مل جائے، جس کو رب کا ساتھ مل جائے، وہ بندہ کتنا خوش قسمت انسان ہے کہ جس کو اللہ رب العالمین کا ساتھ مل جائے. اسی لیے جناب موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا قوم کو لے کر بگایا، قوم کو فرعون کی سلطنت سے چھڑا کر لے کر جاتے ہیں، آگے سمندر ہے، پیچھے فرعون ہے، فرعون کی فوجیں ہیں، آگے دریا کی موجیں ہیں، پیچھے فرعون کی فوجیں، آگے دریا کی موجیں. وہ کہنے لگے اے موسیٰ تو ہم کو مروا کے چھوڑے گا، پیچھے فرعون آ رہا ہے، اس کی فوجیں ہیں، آگے دریا کی موجیں ہیں، اب کیا کرنا ہے؟ تو پتہ ہے سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ اور غم نہ کرو، ڈرو نہ، ان معی ربی، میرے ساتھ میرا رب ہے. کیا ہے؟ میرے ساتھ میرا رب ہے. پتہ چلا کہ جس کے ساتھ اس کا رب ہو، جس کا ایمان اس قدر مضبوط ہو کہ میرا رب میرے ساتھ ہے، دنیا کی کوئی طاقت اسے رسوا کر سکتی؟ بولو، رسوا کر سکتی نہیں. ابراہیم علیہ السلام کا ایمان بھی یہی تھا. فرمایا اس کو آگ میں ہم پھینکیں گے، آگ کا الاؤ جلایا جاتا ہے. اور مفسرین نے لکھا کوئی چھوٹی موٹی آگ نہیں، اتنی آگ جلائی گئی، اتنی آگ جلائی گئی، بلکہ عورتوں نے منتیں ماننی تھی، منتیں کہ اگر میرا فلاں کام ہو جائے گا میں آگ کے اندر لا کر اتنے جو ہیں گٹھن جو ہیں لکڑیوں کے پھینکوں گی، اتنے گٹھن جو ہے لکڑیوں کے پھینکیں گی، اور اتنی آگ جلائی گئی. مفسرین لکھتے ہیں اگر اس آگ کے الاؤ کے اوپر سے کوئی پرندہ اڑ کے چلا جاتا، اس آگ کی ہیٹ اور تپش کی وجہ سے وہ بن کے اس کے اندر ہی گر جاتا. اتنی آگ جلائی گئی. لیکن ادھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ایمان کس قدر مضبوط ہے. فرشتے آتے ہیں، آپ حکم کریں ہم اس آگ کو انہی کے اوپر پھینک دے. فرمایا مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے. ضرورت کیوں نہیں؟ فرمایا مجھے میرا رب کافی ہے. حسبی اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر. مجھے میرا مالک کافی ہے، مجھے دنیا کے سہاروں کی ضرورت نہیں ہے، مجھے دنیا کے مدد کی ضرورت نہیں ہے، مجھے میرا رب کافی ہے. جس رب کی خاطر میں نے توحید کا ڈنکا بجایا ہے وہ رب العالمین مجھے بچانے پر قادر بھی ہے. پھر رب نے پتہ ہے کیسے بچایا؟ قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، اے آگ میرے ابراہیم پر سلامتی والی بن جا. یہ نہیں کہا ٹھنڈی ہو جا، فرمایا سلامتی والے بن جا. حضرات گرامی قدر، جس کے ساتھ رب ہوتا ہے اس کو کوئی نقصان پہنچا سکتا نہیں. پھر اس کو دنیا کے کسی عہدوں اور دنیا کی کسی سلطنت کا کوئی خوف اور غم نہیں ہوتا. اسی لیے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ کی طرف جاتے ہیں، غار میں پناہ لیتے ہیں، ادھر مشرکین مکہ آتے ہیں، آ کے اس غار کے منہ تک پہنچ جاتے ہیں جس غار کے اندر میرے مصطفیٰ علیہ السلام ہے اور ان کے رفیق حضرت ابوبکر صدیق ہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے یا رسول اللہ اگر انہوں نے اپنے قدموں کی طرف دیکھ لیا تو یہ ہمیں دیکھ لیں گے. فرمایا اے صدیق غم نہ کر، لا تحزن ان اللہ معنا، اے صدیق غم نہ کر، ہمارے ساتھ تو ہمارا رب ہے. ادھر موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ یہ نہیں کہا اے قوم والو غم نہ کرو ہمارے ساتھ میرا رب ہے، ہمارے ساتھ ہمارا رب ہے. کہا اے قوم والو غم نہ کرو میرے ساتھ میرا رب ہے. لیکن صدیق میں تیری عظمت پر قربان جاؤں. جب صدیق کے کائنات کی باری آتی ہے، حضرت ابوبکر صدیق کی باری آئی، فرمایا صدیق لا تحزن ان اللہ معنا، صدیق غم نہ کرو ہمارے ساتھ ہمارا رب ہے. ہم دونوں کے ساتھ ہمارا رب ہے، تیسرا ہمارا رب ہے. پھر جس کے ساتھ رب ہوتا ہے اس کو دنیا کی کسی بھی پریشانی اور فکر کی ضرورت رہتی نہیں. یہی بات سمجھانا چاہتا تھا. حضرات گرامی قدر، جب انسان پھر گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے اللہ کی نظروں میں
وہ ذلیل و رسوا ہو جاتا ہے، دنیا کے اندر بھی ذلیل و رسوا ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین اس کو اس کے رزق سے جو ہے برکت کو اٹھا لیتے ہیں، اس کے چہرے پر سیاہی چھا جاتی ہے، اس کے چہرے پر نحوست آ جاتی ہے، زندگی بے چین ہو جاتی ہے، دنیا کے اندر وہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے، دنیا کے اندر ذلیل و رسوا ہو کے رہ جاتا ہے۔ کیوں؟ رب کی نافرمانیوں کے اندر انسان خوش نہیں رہ سکتا۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ۔ وہ جو ہمارے ذکر سے اعراض کرتا ہے، ہمارے ذکر سے منہ پھیرتا ہے، فرمایا ہم اس کی معیشت کو تنگ کر دیتے ہیں، اور جس کی معیشت تنگ ہو جائے وہ خوش قسمت کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرات، اور کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں اٹھے گا، اللہ اس کی بینائی کو سلب کر لیں گے، کہے گا دنیا کے اندر تو میری بینائی تھی، اپنی آنکھوں سے دیکھتا تھا، آج میری بینائی کو سلب کیوں کر لیا گیا؟ اللہ فرمائیں گے دنیا کے اندر رہ کر تو نے میرے ذکر سے اعراض کیا، نافرمانیاں کرتا رہا، اپنی منمانی کی زندگی بسر کرتا رہا، ہمارے ذکر کو تو نے بلا دیا، ہمیں بلا دیا، آج ہم نے تیری بینائی کو سلب کر لیا ہے، آج جہنم کے اندر تمہیں دھکیل دیں گے۔ حضرات، بندہ سکھ اور چین نہیں لے سکتا اگر وہ اللہ کی نافرمانیاں کرتا ہے۔ عزت، سکون اور راحت اگر ہے تو وہ رب العالمین کے دین کے اندر ہے۔ دین کے اندر انسان کو عزت بھی ملتی ہے، شرف بھی ملتا ہے، مقام بھی ملتا ہے، مرتبہ بھی ملتا ہے، اور کل قیامت کے دن جنت کے اندر محل بھی ملے گا انشاءاللہ۔ اگر انسان نے اپنا ماڈل، اپنا نمونہ مصطفیٰ علیہ السلام کو بنایا، اپنا آئیڈیل مصطفیٰ علیہ السلام کو بنا لیا، تو اللہ رب العالمین جو ہے اس کو نیکوکاروں میں لکھ دیتے ہیں، کل قیامت کے دن اللہ کی جنتوں کا مستحق بن جائے گا۔ اگر انسان گناہ بھی کرتا رہا لیکن چھپ کے برائیوں کا ارتکاب بھی کرتا رہا، گناہ بھی کرتا رہا، نیکیاں بھی کرتا رہا، دنیا کے سامنے نیکیاں کرتا ہے، رات کو چھپ کے تنہائی میں رب کی حدود کو پامال کرتا ہے، اللہ کی نافرمانیاں کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین کے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سیدنا صوبان رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں ایک دن آقا علیہ السلام نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، لوگ تہامہ پہاڑوں کی مانند چمکتی ہوئی نیکیاں لے کر آئیں گے۔ تہامہ ایک بستی کا نام ہے، اس کے بڑے بڑے پہاڑ ہیں، فرمایا اس کے عوض اس طرح کی لوگ نیکیوں کے پہاڑ لے کے آئیں گے، لیکن ان کی نیکیوں کو ہباء منصورا، چھوٹے چھوٹے ذرات بنا کے ہوا میں اڑا دیا جائے گا۔ صحابہ کرام پوچھتے ہیں یا رسول اللہ ان کا عمل کیا ہے، ہمیں بتلائیں ہم اس گناہ سے بچ سکیں۔ فرمایا وہ تمہاری طرح نفل و نوافل کا اہتمام بھی کرتے ہوں گے، نماز کا اہتمام بھی کرتے ہوں گے، رات کو تہجدیں بھی پڑھتے ہوں گے، اس کے باوجود ان کی نیکیوں کو ہباء منصورا ہوا کے اندر اڑا دیا جائے گا۔ گناہ کیا ہے، ان کا جرم کیا ہے؟ اذا خلو بمحارم اللہ انتہقوها، جب تنہا ہوتے ہیں اللہ کی حدود کو پامال کرتے ہیں، خلوتوں میں اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، ان کی خلوتیں پاک نہیں، تنہائیاں پاک نہیں، تو جس کی تنہائی پاک نہ ہو اس کی نیکیاں کسی کام کی نہیں، اس کی نیکیاں اس کو کچھ فائدہ نہیں دیں گی۔ حضرات اپنی تنہائی کو بھی پاک کرو۔ انسان اس امید پر گناہ کرتے چلا جاتا ہے کہ رب مجھے معاف کر دے گا، رب معاف کرے گا، لیکن معافی والے کام تو کر کے آ، اللہ رب العالمین کو منا کے تو آ۔ آج ہم گناہ تو کیے جا رہے ہیں لیکن اس آس پر کہ اللہ ہمیں معاف کرے گا۔ اللہ معاف کرنے والا ہے، غفور الرحیم ہے، لیکن تو غفور الرحیم کے آگے آ کے اپنی نظریں جبیں جھکا تو صحیح، اپنی نظریں جبیں جھکا کے رب سے معافی مانگ کے دیکھ تو صحیح، رب تو معاف کرنے والا ہے۔ شرط یہ ہے تو پکی اور سچی توبہ کرنے والا، توبۃ نصوحا، پکی اور سچی توبہ کرنے والا بن جا۔ حضرات یہ گناہ جو ہیں ایسا عمل ہے کہ جب انسان کرتا ہے اللہ رب العالمین اس کے چہرے سے نورانیت کو ختم کر دیتا ہے،
سیاہی سستی کاہلی اس کے جسم پر چھا جاتی ہے، روحانیت نام کی چیز اس کے دل میں باقی نہیں رہتی، دل مردہ ہو جاتا ہے۔ اور مجھے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی لیے فرمایا تھا، یہ گناہوں کے کچھ اسباب بھی ہیں کہ جن کی وجہ سے انسان گناہ کرتا ہے۔ پتہ ہے وہ کیا اسباب ہیں؟ سب سے پہلے دنیا کے اندر بات بڑی اہم نوٹ کرنے والی ہے، انسان جس وجہ سے گناہ کرتا ہے، سب سے پہلا سبب یہ ہے، انسان عورت کی وجہ سے گناہ کرتا ہے۔ عورت کی وجہ سے آپ کہو کہ کیسے؟ عورت ایک دنیا کے اندر بہت بڑا فتنہ ہے، اس لیے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا، مجھے اپنی امت سے ڈر ہے کہ کہیں میرے جانے کے بعد وہ عورت کے فتنے میں مبتلا نہ ہو جائے۔ انسان عورت کی وجہ سے گناہ کرتا ہے، عورت سے ناجائز تعلقات کو قائم کرتا ہے، پھر اللہ کی حدود کو پامال کرتا ہے، اللہ کی حدود کو پامال کرتے چلا جاتا ہے، نافرمان بن جاتا ہے، رب العالمین کے نافرمان بن کر جہنم کا ایندھن بن جاتا ہے اس عورت کی وجہ سے۔ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، ٹائم مختصر ہے۔ دوسرا سبب گناہ کا یہ ہے کہ انسان مال و دولت کی وجہ سے گناہ کرتا ہے۔ کس چیز کی وجہ سے؟ مال اور دولت کی وجہ سے گناہ کرتا ہے۔ مال و دولت کی وجہ سے گناہ کیسے کرتا ہے؟ کہ لوگوں کا حق کھایا جا رہا ہے، رشوت لیے جا رہا ہے، سود کا کاروبار کیے جا رہا ہے کہ میرے پاس مال و دولت آ جائے، میں دنیا کا سب سے امیر ترین آدمی بن جاؤں، میرا بینک بیلنس ہو، میری کوٹھیاں کاریں ہوں، میرے بنگلے ہوں، میرے محلات ہوں۔ حضرات میں دنیا کے اندر سکھ اور چین کی زندگی بسر کر لوں، اس مال و دولت کی وجہ سے گناہ کیے جا رہا ہے۔ اور تیسرا سبب یہ ہے کہ انسان گناہ کرتا ہے زمین کی مالکیت کے لیے، زمین کا مالک بننے کے لیے، کہ میرے پاس اتنے مربع ہوں، اگر اس کے پاس 1 ایکڑ زمین ہے، اس کی خواہش یہ ہے کہ دوسرا ایکڑ بھی مجھے مل جائے، اگر 10 ایکڑ زمین ہے میرے 20 ایکڑ ہو جائیں، اگر میں 1 گاڑی کا مالک ہوں تو میرے پاس 2 گاڑیاں ہو جائیں، 1 کوٹھی کا مالک ہوں میری 2 کوٹھیاں ہو جائیں، میں دنیا کا سب سے امیر ترین آدمی بن جاؤں، لوگ مجھے کہیں یہ بڑا زمیندار ہے، یہ بڑا جناب چودھری ہے، یہ چٹراہٹ میں سب سے آگے ہے، اس کے پاس اتنا کاروبار ہے، اتنی کوٹھیاں کاریں ہیں، اتنے بنگلے ہیں، اتنے محلات ہیں۔ حضرات ان 3 بنا سے ان 3 اسباب ہیں جن کی وجہ سے انسان گناہ کرتا ہے، ایک عورت کی وجہ سے، ایک مال و دولت کی وجہ سے، ایک زمین کا مالک بننے کی وجہ سے۔ ان 3 چیزوں کی وجہ سے انسان گناہ کرتے چلا جا رہا ہے، لیکن اس کو یہ حدیث یاد نہیں۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا، بندے کا پیٹ کوئی چیز نہیں بھر سکتی، بندے کا پیٹ اگر بھرے گی تو قبر کی مٹی ہی بھرے گی۔ حضرات یہ دنیا عارضی ہے، یہ دنیا ہمیشہ رہنے والی نہیں، اگر باقی ہے وہ جنت جس کے اندر انسان ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، اس کے باوجود انسان گناہ کرتے چلا جاتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، پتہ ہے گناہ کا کفارہ، گناہ کی تاثیر کتنی ہوتی ہے؟ اور جب انسان ان تینوں کی وجہ سے گناہ کرتا ہے، 3 مین چیزیں یہی ہیں، اسی لیے مشرکین مکہ نے، آج میں آپ کو بڑی پیاری بات سنانے لگا ہوں، اسی لیے میرے مشرکین مکہ تھے نا، انہوں نے مصطفیٰ علیہ السلام کو آ کر یہ آفر کی تھی، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر تجھے دنیا کے اندر مال و دولت چاہیے تو ہمیں آرڈر کر، دنیا کے اندر جتنی تو مال و دولت چاہے گا لا کر تیرے قدموں میں ڈھیر کر دیں گے۔ اگر تجھے کسی خوبصورت سے خوبصورت عورت سے نکاح کرنا ہے تو آپ اشارہ کرو، اس عورت کو تمہارے اوپر قربان کر دیں گے، تمہارے نکاح میں دے دیں گے۔ اگر تم عہدہ چاہتا ہے، حکمرانی چاہتا ہے، تو ہم بلا مقابلہ تجھے اپنا حکمران مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں۔ ایک بات سے باز آ جا، اپنے مشن سے باز آ جا، یہ کہنا چھوڑ دے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ مشرکین مکہ نے یہ آ کر 3 شرطیں رکھی تھی۔ ایک کیا تھی؟ اگر مال و دولت چاہیے تو وہ عطا کرتے ہیں، اگر خوبصورت عورت سے نکاح کرنا ہے وہ بھی کر دیں گے، اگر عہدہ چاہیے، حکمرانی چاہیے، وہ بھی بلا مقابلہ ہم تجھے اپنا سردار تسلیم کرتے ہیں۔ اسی کی بنا پر انسان گناہ کرتا ہے، لیکن میرے مصطفیٰ
علیہ السلام نے ان کی اس آفر کو ٹھکرا دیا اور فرمایا اے لوگو اگر میرے ایک ہاتھ پر لا کے سورج کو رکھ دو, دوسرے ہاتھ پر لا کے چاند کو رکھ دو, تب بھی میں مشن مصطفیٰ رب العالمین کے مشن اور رب کی توحید کا ڈنکا بجانے سے باز نہیں آؤں گا. کیوں نہیں باز آؤں گا؟ اور تم مجھے لالچ دے رہے ہو دنیا کی حکمرانی کا, مجھے لالچ دے رہے ہو دنیا کے عہدوں کا. میرے رب نے تو مجھے وہ عہدہ عطا کیا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. کون سا عہدہ؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. میرے مصطفیٰ کو اللہ نے وہ عہدہ عطا کیا ہے اِذَا ذُكِرْتُ ذُكِرْتَ مَعِي. اے محبوب تمہارا عہدہ یہ ہے, تمہارا منصب یہ ہے, تمہاری شان مقام اور مرتبہ یہ ہے, جہاں پہ میں رب العالمین کی خدائی ہوگی وہاں پر مصطفیٰ تیری مصطفائی بھی ہوگی. حضرات یہ عہدہ کوئی چھوٹا عہدہ نہیں, تمام نبیوں کا سردار بنا کے خاتم الانبیاء بنا کے میرے مصطفیٰ علیہ السلام کو بھیجیے, چھوٹا ہوتا ہے؟ حضرات بتانا مقصود کیا تھا کہ ان تین وجہ سے انسان جو ہے گناہ کرتا ہے. بات کو آگے لیے جاتا ہوں. اسی طرح گناہ جو ہے وہ اس قدر تاثیر رکھتا ہے. امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان گناہ کرتا ہے ان العبد اذا اخطأ خطیۃ نکتت فی قلبہ نقطۃ سوداء. جب انسان گناہ کرتا ہے اس کے دل میں ایک سیاہ نقطہ لگتا ہے, پھر گناہ کرتا ہے پھر سیاہ نقطہ لگتا ہے, پھر گناہ کرتا ہے پھر سیاہ نقطہ لگتا ہے, حتیٰ کہ گناہ کرتے چلا جاتا ہے انسان کا پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے. تو جب انسان کا پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے اس کے دل کے اوپر زنگ چڑھ جاتا ہے. وہ زنگ کہ جس زنگ کے متعلق رب کا ایک قرآن خود اعلان کرتا ہے کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون. ان کے گناہوں کی وجہ سے اللہ نے ان کے دلوں پر زنگ چڑھا دیا ہے. اب زنگ ایک ہی شکل سے اتر سکتا ہے. دنیا کے اندر لوہے کو زنگ لگے تو لوگ کیمیکل کا یوز کرتے ہیں. اس زنگ کو اتارنے کا جو دل کے اوپر چڑھا ہوا ہے ایک کیمیکل ہے. اللہ فرماتے ہیں اپنی آنکھوں سے گناہ کا, اپنی آنکھوں سے ایک قطرہ جو ہے مکھی کے سر کے برابر تو نکال, ایسا کیمیکل نکال کہ اس کیمیکل کے اندر اس آنسو کے قطرے کے اندر اللہ نے اتنی تاثیر رکھی ہے کہ جو جہنم کی آگ سمندر نالی ندی نالوں کا پانی ڈالنے سے نہیں بجھتی, تمہارے ایک آنکھ کے آنسو میں اتنی تاثیر ہے کہ اللہ رب العالمین جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کر دیتا ہے. حضرات آج ہم گناہ کیے جا رہے ہیں, دل سیاہ ہو چکے ہیں, دل مردہ ہو چکے ہیں. ان دلوں کو گناہوں کی سیاہی سے دھونا پڑے گا, دل کو پاک اور صاف اور ستھرا کرنا پڑے گا. وہ تبھی ہوں گے جب اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں پکی اور سچی توبہ کریں گے. آپ نے پہلی امتوں کا حال نہیں دیکھا؟ اللہ رب العالمین ان کے احوال کو بیان کیا, ان کے تذکروں کو بیان کیا. دنیا کے اندر رہ کے نافرمانیاں کرتے رہے, گناہ کرتے رہے. اللہ رب العالمین نے ان کے ان گناہوں کی وجہ سے ان کو ذلیل و رسوا کر دیا. حضرات ذلیل و رسوا کر دیا. اسی طرح انسان جب گناہ کرتا ہے ظالموں پر اب کس طرح ہو نصیحت کارگر, ظالموں پر اب کس طرح ہو نصیحت کارگر. زنگ آسیہ سے دل ان کا سخت پتھر ہو گیا. گناہ کرتے کرتے انسان کا دل جو ہے پتھر نما ہو گیا ہے, اور پتھر سے بھی زیادہ سخت ہے. پتھروں میں سے بھی بعض پتھر ہیں رب کے قرآن نے بیان کیا ان میں سے نہریں جاری ہو جاتی ہیں. بعض ایسی ہیں اللہ کے خوف اور ڈر سے پہاڑوں کے اوپر سے گر پڑتے ہیں. حضرات اس سے بھی زیادہ انسان کے دل سخت ہو گئے ہیں گناہ کر کر کے. اللہ سے معافی مانگو, اللہ کی طرف رجوع کرنا ہوگا. اللہ گناہ گار تو بہت ہیں, خطا کار تو بہت ہیں, پر تیری رحمت کے امیدوار تو ہے نا. اللہ تو نہیں معاف کرے گا تو کون ہے جو دنیا میں ہماری آواز کو سنے, ہمارے گناہوں کو معاف کرے. وہ امتیں گناہ کرتی رہی, اللہ رب العالمین نے ان کو ذلیل و رسوا کر دیا. اور ذلیل و رسوا کس قدر کیا؟ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا, فرمایا جب میری امت میں گناہ کثرت سے ہوں گے اللہ رب العالمین ان کو عمومی عذابوں میں مبتلا کرے گا. سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں یا رسول اللہ
کیا اس وقت لوگوں میں نیک لوگ موجود نہیں ہوں گے؟ فرمایا کیوں نہیں، نیک لوگ بھی ہوں گے، لیکن اللہ رب العالمین ان کو بھی اپنے عذاب کی لپیٹ میں لے گا، بعد میں اللہ ان کو معاف کر دے گا۔ یعنی گناہ کی نحوست اس قدر زیادہ ہے، گناہ کی تاثیر اس قدر زیادہ ہے، گناہ کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین بستی کو بھی تباہ کر دیتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، آپ پہلی امتوں کا تذکرہ پڑھ کے دیکھیں، ان کی عزت، شان اور مرتبہ کیا تھا، اور مجھے اس بات کا جواب دیجئے گا کس قدر ان کی عظمت تھی، شان تھی، مقام تھا، مرتبہ تھا کہ آسمان سے ان کے لیے من اور سلوہ اترتا ہے، کس قدر شان اور مرتبہ کہ آسمان ان کے اوپر سایہ کرتا ہے، کس قدر مقام اور کس قدر مرتبہ۔ اللہ رب العالمین ان کی تمام ڈیمانڈوں کو پورا کیے جا رہے ہیں، لیکن جب گناہ کیے، نافرمانیاں کی، رب العالمین نے ان کو کیا سزا دی۔ حضرات گرامی قدر، وہ کیا چیز تھی جس نے ابلیس کو آسمانی مملکت سے نکالا اور اسے ٹٹکار دیا گیا؟ وہ کیا چیز تھی جس نے قوم عاد پر باد سرسر کو مسلط کیا، جس نے ان کے پیرو اجسام کو زمین پر ایسے پھینکا جس طرح کھجور کے کھوکھلے تنے ہوتے ہیں؟ وہ کیا چیز تھی جو قوم لوط کی بستیوں کو اس قدر اوپر لے جایا گیا؟ تاریخ نگاروں نے لکھا کہ آسمانی مملکت اس قدر اوپر لے جایا گیا کہ آسمانی فرشتوں نے ان کے کتوں کی آواز کو سنا، پھر ان کو زیر و زبر کر کے ان پر پتھروں کی بارش برسائی گئی۔ وہ کیا چیز تھی حضرات گرامی قدر جو قوم شعیب کی بستیوں پر، قوم شعیب پر بادلوں کے سائے طرح چھائی، پھر ان بادلوں میں سے مینا خیز آگ کا مینا برسا؟ وہ کیا چیز تھی جو فرعون کو زمین میں غرق کرنے کا سبب بنی؟ وہ کیا چیز تھی جو فرعون اور اس کی قوم کو سمندر میں غرق کرنے کا سبب بنی؟ وہ کیا چیز تھی جو بنی اسرائیل پر طرح طرح کے عذاب کا باعث بنی؟ کبھی ان کی شکلوں کو تبدیل کر کے بندر اور خنزیر بنا دیا گیا۔ یہ ان کے گناہوں کی وجہ سے، ان کے گناہوں کی وجہ سے، ان کے ہاتھوں کے کمائے ہوئے اجر کی وجہ سے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ آج ہم نے خدا کو بلا دیا، نافرمانیاں کر رہے ہیں، گناہ کر رہے ہیں۔ مجھے اقبال کا وہ شعر یاد آ گیا، ہم کون ہیں کیا ہیں بخدا یاد نہیں، ہم کون ہیں کیا ہیں بخدا یاد نہیں، اپنے اسلاف کی ایک بھی ادا یاد نہیں۔ اگر یاد ہے تو کافر کے ترانے ہیں یاد، نہیں یاد تو مسجد کی صدا یاد نہیں۔ بنت حوا کو نچاتے ہیں سرے محفل، کتنے سنگ دل ہیں تمہیں رسم حیا یاد نہیں۔ مجھے تو یوں لگتا ہے مسلمانوں تمہیں سب کچھ تو یاد ہے پر خدا یاد نہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے جو سنا جو سنایا اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ پھر موقع ملا تو وہ چند گناہ آپ کے سامنے رکھوں گا کہ جن کی